ادھوری محبتیں۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سورج کی سرخی مدھم ہو رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا تھا۔ وسیم لائبریری کی کھڑکی کے پاس کھڑا سوچوں میں گم تھا۔ کتابوں کے درمیان رہنا اسے ہمیشہ سکون دیتا تھا، مگر آج دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وسیم کی زندگی میں دو رنگ تھے، ہادیہ اور سحر۔ دونوں اس کے قریب تھیں، مگر مختلف انداز میں۔ ہادیہ ایک پرسکون اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی۔ اس کی باتوں میں نرمی، آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا۔ وہ وسیم کو ہر دکھ کو محسوس کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی۔ وسیم کو لگتا جیسے وہ اس کی زندگی کی وہ دعا ہے جو برسوں سے پہلے اس کی ماں نے مانگی ہو۔ سحر اس کے برعکس شوخ، ہنستے مسکراتے مزاج کی لڑکی تھی۔ اس کی ہنسی وسیم کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن جاتی۔ وہ دوستوں کے درمیان ہنسی مذاق کرتی تو وسیم دل ہی دل میں کہہ اٹھتا، کاش یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وسیم کے دل کی دھڑکن دونوں کے ساتھ جڑی تھی۔ وہ چاہ کر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے۔ ایک دن کی بات، لائبریری میں وسیم پڑھ رہا تھا کہ ہادیہ آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ وسیم، تمہیں کچھ کہنا تھا۔ وسیم نے نظریں اٹھائیں۔ ہاں بولو، ہادیہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ زندگی بہت مختصر ہے اور کچھ فیصلے دیر سے نہیں کرنے چاہیے۔ وسیم، میں نہیں جانتی تمہارے دل میں کیا ہے، مگر میں تمہیں چاہتی ہوں۔ وسیم کے دل پر جیسے بوجھ سا آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادیہ کی آنکھوں میں جو جذبہ ہے وہ خالص ہے، مگر اس لمحے اسے سحر کا خیال آیا جو اس کی ہنسی کا رنگ تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، صرف نظریں جھکا کر چپ رہا۔ ہادیہ خاموش مسکرا کر وہاں سے چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی وسیم کے دل پر نقش ہو گئی۔ دوسری طرف سحر، اسی رات وسیم کو سحر کا میسج ملا۔ وسیم، کبھی کبھی لگتا ہے اگر تم نہ ہوتے تو میری زندگی ادھوری ہوتی۔ تم میری سب سے بڑی ضرورت ہو۔ وسیم کے دل نے زور سے دھڑکا۔ وہ سحر کو بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر زندگی کسی ایک کے انتخاب کی مانگ کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے، وسیم خاموش ہوتا گیا۔ ہادیہ کم بولنے لگی اور سحر کی ہنسی میں بھی اداسی آنے لگی۔ تینوں کے درمیان ایک انجانی کشمکش بڑھ گئی۔ ایک دن وسیم نے ہادیہ اور سحر دونوں کو بلایا۔ پارک کے سنسان کونے میں تینوں بیٹھ گئے۔ وسیم کی آواز کانپ رہی تھی، میں تم دونوں سے معافی چاہتا ہوں۔ شاید میں اتنا مضبوط نہیں کہ کسی کو چن سکوں۔ تم دونوں میری دنیا ہو، مگر میرا دل بٹ گیا ہے، اور بٹے ہوئے دل کے ساتھ کسی ایک کا حق مارنا بے وفائی ہوگی۔ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وسیم، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اگر تم مجھے نہیں چنتے تو یاد رکھنا، میں تمہیں بد دعا نہیں دوں گی۔ تمہاری خوشی میری دعا ہے۔ سحر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، شاید
سچی محبت وہی ہے جس میں ساتھ ملنا ضروری نہ ہو، صرف دعا کرنی پڑے۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ سحر ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئی۔ وسیم اور ہادیہ کے لیے یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وسیم کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار کہتا، کاش میں نے اس وقت پر بتا دیا ہوتا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، کاش میں نے اسے انتظار میں نہ رکھا ہوتا۔ ہادیہ نے بھی اپنی خاموشی کو تقدیر مان لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وسیم کے دل میں سحر کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ مہینوں بعد وسیم اور ہادیہ ایک قبرستان میں کھڑے تھے، سحر کی قبر کے سامنے۔ وسیم نے آہستہ سے کہا، ہادیہ، زندگی نے مجھے سب کچھ دیا مگر مکمل نہ ہونے دیا۔ سحر اب بھی میرے دل میں ہے اور تم بھی، مگر شاید میں دونوں کو کھو چکا ہوں۔ ہادیہ نے روتے ہوئے جواب دیا، وسیم، کچھ محبتیں وقت سے جیتتی ہیں، کچھ محبتیں موت کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ ہم دونوں کی محبت بھی ایسی ہے، ادھوری مگر ہمیشہ زندہ۔ وسیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہادیہ کی ہتھیلی پر لرزتے ہوئے آنسو گرے، مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ کہانی کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ سحر قبر میں سو رہی تھی، ہادیہ خاموش دعاؤں میں گم تھی، اور وسیم اپنی یادوں کے ساتھ زندہ لاش بن چکا تھا۔ محبت باقی رہی مگر ساتھ کبھی نہ ہوا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ شکریہ۔